ہماری محفل کے اندر پہلے تو بہت تشریف لائے کرتے تھے جناب علامہ الیاس ستار صاحب، اب بہت عرصے بعد پہلی مرتبہ تشریف لائے، ان کے بھی ہم خاص طور پر مشکور ممنون ہیں۔ علامہ الیاس ستار صاحب اس تقریب کے مہمان خصوصی بھی ہیں، لیکن علامہ الیاس ستار صاحب نے بھی ایک اپنے منفرد طریقے سے آواز اٹھائی پاکستان کے اندر، علمی مذاکرے کیے کراچی یونیورسٹی کے اندر اور اداروں کے اندر، اسکولوں کے اندر، کئی کتابیں بھی تصنیف کری۔ ہم تو مناظرے کرتے ہیں، یہ مباحثے کرتے ہیں۔ انہوں نے ہر وقت اپنی نئی نئی تفردات کے طور پہ یہ چیزیں لاتے ہیں اور علمی تحقیقات کے اندر کوشاں رہتے ہیں۔ ابھی جو قرآن جلانے کا واقعہ پیش آیا تھا تو علامہ الیاس ستار صاحب نے ایک چیز لکھی تاکہ پتہ چلے کہ جس طرح قرآن تمہاری بائبل اور انجیل مقدس ہے، اس طرح قرآن بھی مقدس ہے اور قرآنی تصدیق کرنے والا ہے انجیل اور بائبل کی۔ بہرحال انہوں نے ایک چیز علمی کوشش کری اپنی کہ قرآن حدیث و تورات کے درمیان ایک علمی کنیکشن جوڑا عیسائیوں کو بتانے کے لیے کہ تم ہمارے قرآن کو کیوں جلاتے ہو، قرآن تو تصدیق کرتا ہے تمہاری کتابوں کی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ مصر سے نکلتے وقت موسیٰ علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کی وصیت کے مطابق ان کا تابوت لیا۔ تفسیر ابن کثیر، جس وقت یوسف علیہ السلام کا 1400 سال سے محفوظ جسم کو موسیٰ علیہ السلام 400 سال سے محفوظ جسم کو موسیٰ علیہ السلام معجزات کے راستے سے لے کر جاتے ہیں، یہ تورات کا حوالہ ہے۔ اسی جگہ اور اسی وقت فرعون نے موسیٰ کا پیچھا کیا، غرق ہوا اور فرعون کا جسم بھی محفوظ کیا گیا، یہ تو قرآن کریم بتاتا ہے۔ ظاہر ہے میں نے جیسے پہلے ذکر کیا تھا کہ علامہ الیاس ستار صاحب علمی تحقیق کے شے پارے بانٹتے ہیں اور اس میں بڑی تحقیق کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے۔ ہم سب آپ کے لیے دعا گوئیں اور آپ کے مشن کے ساتھ ہیں۔ متحدہ علماء محاذ پاکستان کے مرکزی سیکٹر گلشن اقبال میں تمام مکاتب فرقے علماء کرام دیوبندی، بریلوی، شیعہ، اہل حدیث، نور بخشی، تاجر، صافی سب مل کر علامہ الیاس ستار صاحب جو ممتاز محقق و مذہبی اسکالر ہیں ان کو اعترافی خدمات شیٹ پیش کر رہے ہیں۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ نہ کوئی آپ جیسا ہوگا، نہ کوئی آپ جیسا تھا، نہ کوئی آپ جیسا ہوگا، نہ کوئی آپ جیسا تھا۔ کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا تھا، زمین و آسمان۔ میں اب گزارش کروں گا علامہ الیاس ستار صاحب سے، چونکہ علماء کی محفل ہے، تمام مکاتب فرقے علماء کرام یہاں موجود ہیں، ان کی بھی خواہش تھی کہ میں علماء کرام سے بات کروں۔ میں گزارش کروں گا علامہ الیاس ستار صاحب سے کہ وہ اپنا خیالات پیش کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علی المرسلین، انشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ آج تیاری کر کے آئے تھے کچھ اور موضوع کو، لیکن انصاری صاحب نے اپنا تقریر کر کے اسی موضوع پر بولنے کا موڈ بنا دیا، تو اس کا یہ موضوع بہت اچھا ہے۔ یہ تقریباً 38 سال ہو گیا لکھ کے، اور 38 سال سے جب وہ قرآن اور تورات کا بات کرتے تھے تو مسلمان بھی اعتراض کرتے تھے کہ تورات منسوخ ہے اور تورات میں تحریف ہے، تو وہ بات بالکل صحیح ہے، لیکن منسوخ نہیں ہے، تحریف ہے، کیونکہ قرآن میں کہہ رہا ہے اہل کتاب کو کہ جب تک تم قرآن جب تک تم تورات، زبور، انجیل اور جو کچھ تم پر نازل ہوا ہے سب کو قائم نہیں کرو گے، خالی ایمان نے قائم نہیں کرو گے جب تک تم صحیح ثابت نہیں ہوگے۔ تو اللہ تعالیٰ منسوخ نہیں کر رہے، اور انجیل میں عیسیٰ علیہ السلام 1400 سال بعد ہے، اور بولے کہ موسیٰ علیہ السلام کے قانون کو منسوخ کرنے نہیں آئے، پورا کرنے آئے۔ جب تک آسمان اور زمین ہے ایک شوشہ یا ایک ذرہ بھی اس کا گڑبڑ نہیں ہوگا، جو ایسا کرے گا جہنمی ہوگا۔ تو یہ لیکن پوائنٹ یہ تھا، تو پھر بھی لوگ سمجھنے نہیں مانگتے تھے، تو اللہ کے فضل سے ابھی کچھ 4-5 مہینہ پہلے حدیث مل گیا اسی کے سپورٹ میں۔ وہ حدیث بھی بہت مزے کا ہے، تو پہلے تورات اور قرآن سناتا ہوں، پھر حدیث سنا دیتا ہوں، اور اس کا کچھ مضمون بھی لائے ہیں، وہ آپ لوگ کو دیں گے، اور ایک گاڑی میں ایڈورٹیزمنٹ بھی ہوتا، وہ بھی ادھر کھڑا ہے باہر میں،
اندر سے بتی جلتا ہے، رات کو اچھا لگتا ہے۔ تو پوائنٹ یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام یہ جب پیدا ہوئے تھے تو اس زمانے میں جو فرعون تھا، فرعون بچوں کو قتل کرتا تھا، لڑکی کو رہنے دیتا تھا، لڑکوں کو مارتا تھا۔ تو اس زمانے میں جب موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو ان کی ماں نے 3 مہینہ تک تو چھپایا، جب مشکل ہو رہا تھا تو وہی کے مطابق دریائے نیل میں وہ ایک تابوت بنا کے واٹر ٹائٹ اس میں چھوڑ دی، اور وہ ان کی بہن بھی ساتھ ساتھ جاتے رہی، اور پھر وہ فرعون کی بیٹی نہا رہی تھی، اس کو نظر آیا، اندر لے گئی، پھر فرعون کی بیوی اور وہ سب اندر کا کہانی، لیکن پلنا شروع ہو گئے محل کے اندر۔ جب محل کے اندر پلنا شروع ہو گئے تو جوانی بھی آ گیا تھا۔ تو ایک روز وہ شہر میں گئے، تو شہر میں جب گئے تو دیکھے کہ ایک بنی اسرائیل جو ان کا قوم تھا اور ایک مصری لڑائی کر رہے تھے۔ تو بنی اسرائیل والا آواز دیا مدد کے لیے، تو یہ مدد کرنے گئے اور اس مصری کو ایک گھونسا لگایا تو اس سے اس کا زندگی ختم ہو گیا، اور پھر محل میں مشہور ہو گیا کہ یہ ایک مصری کو قتل کیے ہیں، تو قتل کے بدلی قتل کے لیے منصوبہ بننا شروع ہوا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو ایک چاہنے والا بندہ تھا مصری، وہ آ کے بتائے آپ ادھر سے نکل جاؤ کیونکہ آپ کو منصوبہ بن رہا ہے قتل کرنے کا۔ تو وہ جلدی سے مدیان چلے جاتے ہیں۔ مدیان پہنچتے ہیں تو ادھر میں شعیب علیہ السلام کی لڑکیاں جو ہیں وہ پانی بھر رہی تھی، لیکن پانی بھرنے کے لیے انتظار کر رہی تھی، مرد لوگ جب تک نہیں بھر لیں گے تو ان کا ٹرن نہیں آئے گا۔ خیر موسیٰ علیہ السلام مدد کر دیے تو وہ لوگ گھر جلدی پہنچ گئے، اور پھر شعیب علیہ السلام بلائے، اور پھر وہ ایک لڑکی سے شادی بھی ہو جاتا ہے۔ پھر بہت برس گزارتے ہیں، واپس جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ فرعون کے پاس جاؤ اور اس کو تبلیغ کرو۔ پھر فرعون کے پاس جاتے ہیں تو وہاں جادوئی شارٹ میں بتا رہا ہوں کہ ادھر جادوگروں سے بھی مقابلہ ہوتا ہے، وہ لوگ ایمان بھی لے آتے ہیں، اور پھر فرعون کے اوپر اور مصر کے اوپر کافی لعنت برستی ہے اللہ کی طرف سے۔ اور پھر اس کے بعد فرعون جو ہے وہ تھک جاتا ہے تو بولتا ہے کہ جاؤ تم ادھر سے نکل جاؤ بنی اسرائیل کے ساتھ، لیکن جب نکلتے ہیں تو اس کا ایمان پھر نیت خراب ہو جاتا ہے، پھر پیچھا کرتا ہے کہ یہ تو غلام بنا کے لانا ہے، تو یہ پیچھا کرتے ہوئے جاتا ہے، اور جب بحر احمر کے پاس پہنچتے ہیں موسیٰ علیہ السلام تو اس کو اللہ تعالیٰ نے 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیا، اور یہ اس پار چلے گئے، اور فرعون آیا لشکر کے ساتھ ڈوب گیا۔ تو مزے کا بات یہ ہے کہ جب یہ اس کا جو لاش محفوظ ہے فرعون کا، یہ قرآن نے 2000 سال بعد بتایا ہے کہ اس کا لاش محفوظ ہے، کسی کو پتہ نہیں تھا۔ تو جب مصر میں ڈسکور ہوا تو یہ کرسچن یہودی جو بھی لوگ تھے ڈسکور کیا، بہت خوشی سے شور مچائے کہ ہم نے اتنا پرانا لاش ڈسکور کیا جو موسیٰ علیہ السلام سے لڑائی کرتا تھا۔ لیکن جب ان کو پتہ چلا کہ قرآن کا صداقت ثابت ہو رہا ہے، اس میں تو پہلے سے لکھا ہوا ہے کہ اس کا لاش محفوظ ہے، تو پھر اس سے بھاگنا شروع کیا۔ پہلا فلم جو 10 کمانڈمنٹس بنائے تھے، جب ان کو پتہ نہیں تھا قرآن کا صداقت ہو رہا ہے، تو وہ فرعون کو جیسا نارمل ڈبا دیے، کیونکہ تورات، زبور، قرآن سب میں لکھا کہ ڈوب گیا تھا۔ لیکن جب ان کو پتہ چلا کہ یہ تو قرآن کا صداقت ثابت ہو رہا ہے، تو دوسرا فلم جو بنا ہے اس میں فرعون کو محل میں واپس بھیج دیتے ہیں، لشکر ڈوب جاتا ہے، وہ واپس چلے جاتا ہے۔ ارے بابا تمہارے کتاب میں لکھا ہوا ہے، یہودی لوگ صبح اللہ کا حمد بھی کرتے ہیں کہ فرعون نے کو ڈبایا تھا، تو پھر اچانک کیسے محل چلے گیا؟ تو اس کے بعد اور 2 فلم بنائے، وہ بھی غلط ٹائپ کا بنا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ لوگ جب بھاگ رہے تھے تو میرے کو اللہ تعالیٰ نے کچھ 38 سال پہلے بہت اچھا ایک نقطہ دے دیا کہ تم لوگ جو بھاگ رہے ہو تو اس میں صرف قرآن کا معجزہ نہیں ہے، اس میں تورات کا بھی معجزہ ہے۔ تورات کا معجزہ یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام جب 110 سال کی عمر میں فوت ہو رہے تھے تو انہوں نے وصیت کیا سب کو، اپنے ساتھیوں کو، کہ میرے لاش کو محفوظ رکھو، اور جب تم کو یہاں سے نجات ملے گا میرا لاش بھی ساتھ لے جانا۔ تو ان کے لاش کو مسالہ وسالہ لگا کے تابوت میں بھر دیا۔ یہ تورات کا لکھا ہوا ہے۔ تورات کا جو پہلا کتاب ہے وہ پیدائش ہے، یہ نہیں کتاب، اس کا باب 50 ہے، اور کون سا آیت ہے پتہ نہیں، یعنی کتاب اس لیے کہ جو بائبل کرسچن کے ہاتھ میں ہوتا ہے نا، اس میں جو صرف انجیل نہیں ہے، بائبل انجیل کو بولتے بھی نہیں ہے، بائبل ہر مقدس کتاب کو بولتے ہیں۔ بدھ مذہب کا بھی بائبل ہے، اور قرآن کا ڈکشنری میں لکھا ہے مسلم بائبل، بائبل میں نے مقدس کتاب۔
تو مقدس کتاب ہے، لیکن بائبل کو انگلش میں گوسپل بولتے ہیں. وہ گوسپل جو ہے 4 قسم کا ہے، الگ الگ لوگوں کا لکھا ہوا، تو وہ بائبل میں ہے. لیکن شروع میں جو کرسچن بائبل ہے وہ تورات کو مانتے ہیں نا، تو وہ شروع کا 5 کتاب جو ہے نا وہ تورات ہے. تو پہلا کتاب پیدائش میں یوسف علیہ السلام وصیت کر دیا کہ میرے لاش کو لے جانا، اور جو دوسرا کتاب ہے وہ ہے خروج، یعنی وہ جب سمندر ڈیوائیڈ ہوتا ہے تو اس میں لکھا ہوا ہے 19 نمبر آیت ہے، 13 کا 19 نمبر آیت ہے. تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب جا رہے تھے تو ان کو یوسف علیہ السلام کا وعدہ یاد آیا، تو ان کا تابوت بھی ساتھ لے کے گئے. تو مزے کا بات یہ ہے کہ تورات میں صرف ایک لاش محفوظ کیا گیا، وہ ہے یوسف علیہ السلام کا، اور قرآن میں بھی ایک ہی لاش لمبے عرصے کے لیے محفوظ ہے جو ہے فرعون کا. تو یہ دونوں میں 400 سال کا فرق ہے، لیکن ایک ہی دن، ایک ہی وقت، ایک ہی جگہ، ایک معجزاتی راستے پہ جس کے دونوں طرف پانی کی دیواریں تھیں، وہاں دونوں موجود تھے. اس سے ثابت ہوا کہ جو تورات کو بھیجا اسی نے قرآن کو بھیجا ہے. تو جو قرآن پر ایمان رکھتا ہے وہ تورات کا بھی احترام کرے، اور جو تورات پہ ایمان رکھتا ہے وہ قرآن کا احترام کرے. یہ تو ایک ہو گیا، اور بھی اس میں بہت سارے پوائنٹس ہیں تو کچھ سنا دیتا ہوں. پورے دنیا کے ہسٹری میں 2 نبی ایسے گزرے رسول جن کو بچپن اور لڑکپن میں لاوارث کر دیا. یوسف علیہ السلام کو کنواں میں ڈال دیے تھے سوتیلے بھائی لوگ، اور موسیٰ علیہ السلام کو دریا نیل میں ڈالی تھی فرعون کے ڈر سے. اچھا، دونوں محل پہنچ گئے، یہ کنواں سے محل پہنچے، وہ دریا سے محل پہنچ گئے. اچھا، پہلے تو وہی تھا فرعون کا ڈر اور سوتیلے بھائی لوگ کا جلن حسد، لیکن اللہ کا منصوبہ بڑا بڑا ہوتا ہے. تو جس کو کنواں میں ڈالا تھا اس کو تابوت میں ڈالا، اور 400 سال بعد جس کو دریا میں ڈالا تھا وہ اس تابوت کو کاندھا دے کے لے گیا. تو یہ بہت خوبصورت خوبصورت پوائنٹس اس میں اور بھی ہیں. اگر موڈ ہو 2-3 منٹ کا تو ایک اور اچھا پوائنٹ ہے وہ سنا دوں. یا وہ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.